رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا مہینہ ہے۔ اسی حوالے سے سورہ اسراء کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ نے آج بھی سنی اور گزشتہ جمعہ کو بھی سنی۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں حضور کے معراج کا ذکر فرما رہا ہے اور اس طرح ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ اسراء، آپ کو یہ لے جایا جانا رات کے اندھیرے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ خواب میں نہیں تھا کہ آپ اپنے گھر میں ہوں اور خواب دیکھ رہے ہو، خواب میں مسجد اقصیٰ گئے ہو، آسمانوں پر گئے ہو، یا آپ کے آگے سے پردے ہٹا دیے، حجابات ہٹا دیے اور آپ گھر کے اندر ہیں اور آپ مسجد اقصیٰ کو آسمانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں بلکہ یہ جسمانی معراج تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات کو سب سے بلند کیا، اسی طرح اس جسم کو بھی سب سے بلند کیا۔ یہ آپ کا جسم مبارک یہ بھی بلند و بالا کیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو رات کے اندھیرے میں لے گئے۔ یہ ایک ایک کلمہ بتاتا ہے کہ یہ معراج جسمانی ہے۔ لفظ سبحان، لفظ اسرا، لفظ عبد، لفظ لیل، یہ تمام کلمات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ معراج جسمانی ہے۔ کہاں سے لے گئے؟ فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گئے۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں، چاروں طرف شہر مکہ ہے اور بیچ میں جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے، اور اس مسجد کے بیچ میں کعبہ ہے جس کی طرف ہم منہ کیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، مردوں کو اس کی طرف لٹاتے ہیں۔ جس مسجد کے بیچ میں کعبہ ہے اور جس کے چاروں طرف مکہ شہر ہے وہ مسجد مسجد حرام ہے۔ یہ مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور کہاں تک لے گئے؟ الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ مسجد اقصیٰ فلسطین میں، اس کے چاروں طرف شہر آباد ہے۔ شہر کا نام ہے بیت المقدس، اور اس شہر کے وسط اور بیچ میں جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، روئے زمین پر پہلا گھر اللہ کا کون سا بنا؟ روئے زمین پر مشرق و مغرب، شمال و جنوب، یورپ و ایشیا، اللہ کا پہلا گھر جو روئے زمین پر بنا ہے وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو زمین پہ بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے، اس کے معمار حضرت خلیل۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد اللہ کا کون سا گھر زمین پہ بنا ہے؟ اس گھر کے بعد کون سا گھر بنا ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد
مسجد اقصی۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ ان دونوں گھروں کے درمیان مدت کتنی ہے؟ اللہ کا پہلا گھر مسجد حرام ہے، دوسرا گھر مسجد اقصی ہے، ان دونوں گھروں میں مدت کتنی ہے؟ کتنے سال کا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ مسجد اقصی مسجد حرام کے بعد بنی ہے اور 40 سال بعد بنی۔ فرمایا 40 سال کا عرصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام بنائی اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، اس کو پھر سے بنایا، چاروں طرف شہر بنایا اور بیچ میں یہ مسجد شہر بھی انہوں نے بنایا، شہر کا نام بیت المقدس رکھا اور مسجد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی۔ اور کس سے بنائی؟ انسانوں سے نہیں، انسانوں نے بنائی ہو۔ اس میں جو معمار مزدور کام کرتے تھے وہ جنوں سے بنائی۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن بڑے بڑے قلعے بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، آپ نے جنوں سے یہ شہر بنایا اور جنوں سے آپ نے یہ مسجد بنائی۔ یہ مسجد اور یہ شہر دیکھنے والے تعجب اور حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کہ بھاری بھاری پتھروں کو لانا، پھر انہیں اونچائی پہ لے جانا، پھر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملانا اور جوڑنا، اس زمانے میں اتنی ترقی نہیں کی تھی، ایسے آلات اور ایسے ذرائع نہیں تھے کہ ایسی پتھروں کو چٹانوں کو لایا جائے، بلندی پر پہنچایا جائے، پھر آپس میں انہیں ملایا جائے اور عمارت بنائی جائے۔ آج لوگ حیران رہتے ہیں، یہ انسانوں کی تعمیر نہیں، یہ جنوں کی تعمیر۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے اسے بنایا، فرمایا کل بنا، ہم نے جنوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا اور جن بہت تعمیر کرنے والے، بنا بڑے بڑے معمار ان کے اندر، دور دراز پہاڑوں سے قیمتی اور حسین ترین پتھر لاتے تھے اور اس مسجد میں لگاتے تھے۔ یہ مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام کی تجدید کردہ مسجد ہے۔ معراج کی رات ہمارے نبی اس مسجد میں آئے، جنوں کی تعمیر کردہ اس مسجد میں۔ کیوں یہاں آئے؟ کیا وجہ ہو گئی؟ وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب اسی بیت المقدس سے اڑے۔ تمام انبیاء کا مورد، تمام انبیاء کرام کا مسکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد اقصی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو لایا اور جتنے انبیاء یہاں آئے تھے سب کا امام بنا کے بتایا کہ سردار اعظم یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیادت عظمی ان کے پاس ہے۔ سردار اعظم یہ اللہ تعالیٰ رات میں اپنے حبیب کو لے آیا۔ کیسے لے آیا؟ اہل علم لکھتے ہیں کہ معراج کی رات 27ویں شب رجب کی، اہل علم کا بڑا طبقہ یہی کہتا ہے کہ معراج 27ویں شب کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مخدوم ملائکہ کو، فرشتوں کے مخدوم کو، فرشتوں کے سردار جبریل امین کو حکم دیا کہ جنتوں کے دروازے کھول، جنتوں کی آئینہ بندی کر دو، نورانی چادریں بچھا دو، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ جبریل امین نے عرض کی اقامت الساعہ، معبود کیا قیامت قائم کر دی؟ کیا
حبیب کو اس پر سوار کرا کے لاؤ۔ اللہ چاہتا تو بدر جھپکنے میں اپنی بارگاہ میں حضور کو حاضر کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن جو جس سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو بلانا چاہتا ہے تو ان کے لیے سواری بھیجتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، توقیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے اور حضور اللہ سے محبت فرماتے ہیں۔ حضور محب ہے اللہ کی اور اللہ محب ہے رسول اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محب اور اللہ نبی کریم کا محب۔ اللہ تعالیٰ نے سواری بھیجی، جنتی سواری۔ چاہتا تو دنیا کی سواریوں پر، گھوڑوں پر، خچر پر، دراز گوش پر حضور کو سوار کر کے لایا جاتا۔ فرمایا جنتی سواری ساتھ لو۔ نبی کریم علیہ السلام کے مقام پہ جبریل امین آئے۔ حضور حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ ام ہانی ان کا نام ہے فاختہ، یہ حضرت علی شیر خدا کی ہمشیرہ ہیں، حضرت ابو طالب کی صاحبزادی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر میں آرام فرماتے۔ جبریل امین دروازے سے نہیں آئے، چھت سے آئے، اوپر سے آئے۔ کیسے آئے؟ چھت کو ہٹا دیا، چھت کھول دیا، چادر ہٹا دی، سوراخ کر کے آ گئے؟ نہیں، فرشتوں کے لیے کسی سوراخ کی حاجت نہیں ہوتی، ان کے لیے چھت کھولنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ وہ چھت کھول کر آئے، وہ سوراخ اور نقب لگا کے آئے، ہر طرف سے بند ہو۔ ان کو یہ اللہ نے قدرت دی ہے کہ وہ اندر پہنچ جاتے ہیں۔ مکان کو ہر طرف سے بند کر دو، ایک بھی اس میں سوراخ اور دروازہ کھڑکی نہ چھوڑو، تب بھی موت کا فرشتہ وہاں آتا ہے اور جان نکال کے لے کے جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ مادی دیواریں حائل نہیں ہوتی کہ ان کے لیے یہ مادی چھتیں، یہ مادی دیواریں حائل ہو جائیں۔ ان کو اللہ نے نوری بنایا ہے، ان کے لیے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ وہ بغیر دروازوں کے، وہ بغیر چھت میں سوراخ کر کے، بغیر چادروں کو ہٹا کے اندر آتے ہیں۔ یہی حال اللہ نے جنات کو دی، یہ قوت ان کے پاس ہے، یہ ان کو بھی عطا کی۔ جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کے بچھونے کے قریب آ گئے، دیکھا کہ حضور سو رہے، آرام فرما رہے۔ جب حضور آرام کرتے تھے تو معمولی سی آپ کی آواز نکلتی تھی، آواز نیند میں نکلتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نیند میں ہیں، اور کیسی نیند ہے نبیوں کی؟ نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا، ان کے دل غافل نہیں ہوتے۔ ہمارے دل بھی غافل، ہماری آنکھیں بھی بے خبر، نہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ حالت نیند میں کوئی چیز سمجھ سکتے ہیں۔ ہم ہر طرح غافل، اور انبیاء کرام علیہ السلام نیند میں اس طرح کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء ینام عینی ولا ینام قلبی۔ فرمایا لوگوں، محمد کا تعلق انبیاء کرام کی جماعت سے ہے۔ نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نبیوں کا جاگتا رہتا ہے۔ نبیوں کا دل نہیں سوتا، وہ غافل نہیں ہوتے، ان پر حالت نیند میں بھی وہی آتی ہے۔ اللہ کا پیغام کس وقت آ جائے، کس وقت وہی آ جائے، اس لیے ان کے دلوں کو بیدار رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل بیدار ہے۔ جبریل امین نبی کریم
عرش کے دائیں جانب، اللہ کے تخت کے دائیں جانب نہر ہے، نور کی نہر، پانی کی نہیں، شراب کی نہیں، دودھ کی نہیں، شہد کی نہیں، نور کی نہر ہے عرش کے دائیں جانب۔ ہر صبح جبریل امین اس نورانی نہر میں غسل کر کے اپنے نور میں اور اضافہ کرتے ہیں، ان کے نور میں اور حسن و جمال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ اس نہر میں جو نور کی نہر ہے اس میں ہر دن غوطہ لگاتے ہیں اور اپنی نور میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ جبریل امین جو نور کے دریا میں غوطے لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے میرے حبیب کے قدموں پر، ان کے قدموں پر اپنے نورانی اور اپنے کافوری ہونٹ رکھو، میرا حبیب جاگ جائے گا۔ انہوں نے ہونٹ رکھے اور حضور بیدار ہو گئے، آنکھ کھولی، حضور نے فرمایا جبریل کیسے آنا، کیسے آنا؟ جبریل امین نے مبارکبادیاں دی اور کہا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ خدائے بے نیاز جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو لن ترانی کہہ دیا تھا، وہ تمہیں دعوت دیدار دے رہا ہے، وہ آپ کو دعوت دیدار دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا تھا لن ترانی، انہوں نے بھی عرض کی تھی کہ ارینی، معبود اپنی ذات مجھے دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے۔ اہل علم کہتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ نہ کہتے کہ اپنی ذات مجھے دکھا، تو اللہ بغیر ان کے کہے اپنی ذات دکھا دے، مگر انہوں نے سوال کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کی، کلام سن کر وجد میں آ گئے کہ کلام اتنا حسین، تو جس کا یہ کلام ہے وہ کتنا حسین ہوگا، جس کے کلام میں ایسا حسن ہے، جس کی گفتگو میں ایسا حسن ہے، تو اس کی ذات کتنی حسین ہوگی۔ کہا مجھے اپنی ذات دکھا، اللہ نے فرمایا لن ترانی۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ خدا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو لن ترانی کہہ دیا تھا، وہ آپ کو دعوت دیدار دے رہا ہے، مبارک ہو آپ کو، اٹھیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے مجھے مسجد حرام میں لے آئے مبارکہ جو آپ نے سنی، اس میں فرمایا من المسجد الحرام، آغاز معراج کا کہاں سے ہوتا ہے؟ مسجد سے ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے مجھے مسجد حرام میں لے آئے، اور کہاں لے آئے؟ مسجد حرام میں، حتیم میں لے آئے، وہ حصہ جو کعبے سے باہر نکال دیا گیا ہے، کعبے کا حصہ مگر کعبے سے باہر، فرمایا وہاں مجھے لے آئے، اور حضرت میکائیل نے مجھے ہٹا دیا، اور جبریل امین نے میرا سینہ کھول دیا، یہ دل نکالا، یہ پیٹ کھول دیا، پیٹ کے اعضاء نکالے، اور سونے کی تھال میں انہیں رکھا، میرا دل نکال کر سونے کی تھال میں رکھا، اعضاء پیٹ کے نکال کے سونے کے تھال میں رکھے، اعضاء جسم سے نکل گئے اور جسم زندہ ہے۔ پہلے زمانے میں معراج پر جو لوگ اعتراض کرتے تھے وہ ایک یہ بھی تھا کہ جب حضور کا دل نکال دیا گیا اور دل جسم سے باہر رکھ دیا گیا تو حضور کی تو موت واقع ہو، تم معراج کی بات کرتے ہو؟ کہتے تھے یہ جسمانی معراج یہ سب غلط باتیں، یہ عقل میں نہیں آتی۔ جب جسم سے دل نکال دیا اور باہر رکھ دیا تو اسے تو موت واقع ہو جاتی ہے، حضور کی تو موت واقع ہو گئی ہوتی اگر معراج جسمانی ہوتا۔ اس زمانے نے اسلامی ان باتوں کو اور اسلامی نظریات کو تقویت دے دی۔ آج معالج
آپریشن کرتے ہیں. اوپن ہارٹ سرجری کا کیا معنی ہے؟ کہ دل کو باہر نکال دینا جسم سے، کہ دل باہر ہوتا ہے اور اس کو چھیلتے ہیں، اس کا آپریشن کرتے ہیں، کان چاند کرتے ہیں، اس میں وہاں بھی دل باہر ہے اور موت واقع نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے ان اسلامی نظریات کو اور ان باتوں کو قوت اور طاقت دے دی ہے. ان چیزوں سے ہم عقل پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں. ہم عقل کے مقلد نہیں ہیں کہ ہم عقل کے پیچھے پیچھے جائیں کہ عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہم اللہ کی قدرت کے پیروکار ہیں اور مقلد ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ واقعہ معراج ہوا ہے. حضور فرماتے میرا دل باہر سونے کی تھال میں رکھ دیا گیا، سونے کا تھال جنت سے لایا گیا. حضور کا دل سب سے قیمتی دل ہے اور سونا تمام دھاتوں میں سب سے قیمتی دھات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل کے لیے جس تھال کا انتظام کیا وہ سونے کا تھال تھا. سونے کے تھال میں رکھا گیا اور جبریل امین نے اس دل کو کھولا. اس دل کو کھولا اور جب دل کو کھولا تو دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے یہ کیسا دل ہے. حضور کا دل کیسا، حضور کو اللہ نے کس طرح بنایا کوئی نہیں جان سکتا. جبریل امین نے کہا قلب سدید فی عینان تبصرانی وعذران تسمعانی. بہت طاقتور دل، قلب سدید، بہت مضبوط دل، کسی خطرے کو خاطر میں نہ لانے والا دل، کسی موقع پر گھبرانے اور نہ گھبرانے والا دل. قلب سدید فیہ عینان، اس دل کے اندر تو دو آنکھیں بھی موجود ہیں. حضور کے دل میں دو آنکھیں بھی، اور کیسی آنکھیں؟ تبصرانی، جو دیکھ رہی ہیں، وَتَسْمَعُونَ تَسْمَعَانِ، یہ ایسا عجیب و غریب دل کہ اس میں دو کان بھی ہیں. تسمعانی، اور دونوں کان سن بھی رہی ہیں. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل سن رہے ہیں. آج تک تو یہی دیکھا تھا کہ یہ ظاہری آنکھیں ہیں جن سے لوگ دیکھتے ہیں اور مخلوق دیکھتی ہے، یہ ظاہری کان ہیں جن سے سنتے ہیں. آج رسول اللہ کا جسم دیکھ کر جبریل امین بھی تنگ رہ گئے اور کہا یہ وہ دل ہے کہ اس جیسا مضبوط اور طاقتور کوئی دل نہیں ہے. اور اس کے اندر آنکھیں بھی ہیں، اس کے اندر کان بھی ہیں، دو آنکھیں ہیں اور دو کان ہیں. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے بنایا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے. آئین ورا فہم مانا، آج سے 1000 سال پہلے کے علماء اور محبین وہ کہتے ہیں کہ عقل کو اور سمجھ کو تھکا دیا ہے رسول اللہ کی حقیقت میں. آئین ورا فہم مانا، حضور کے معنی، حضور کی حقیقت، حضور کے باطن کو سمجھنے میں عقل کو تھکا دیا. عقل میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیسا جسم اللہ نے بنایا. اس سے آگے انشاءاللہ العزیز شب معراج بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ معراج پر مضبوط و مستحکم رکھے. حضور علیہ السلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور و معطر فرمائے.